دوستوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر کے دوست کا ہمارے گھر آنا جانا بہت تھا۔ میرے شوہر کے دوست کا نام احمد تھا اور وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ میرے شوہر نے میرا اور احمد کا کبھی آپس میں پردہ رکھا ہی نہیں تھا۔ وہ احمد کو اپنے بھائی سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ احمد میری بھی بہت عزت کرتا۔ کبھی میرے شوہر شہر سے باہر ہوتے تو میں گھر کا کوئی بھی کام اسے کہہ کر کروا لیتی۔ اس میں بھی میرے شوہر کی اجازت تھی۔ احمد بھی کنوارا تھا اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ میرے شوہر اکثر اسے اپنے گھر دعوت پر بلا لیتے اور میرے شوہر، میں اور احمد ہم مل کر لوڈو کھیلتے، خوب گپ شپ لگاتے۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر جو مجھے ہر وقت پردے کا کہتا تھا، لیکن احمد کے سامنے کبھی اس نے پردے کا نہیں کہا، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑے فتنے کا باعث بنا۔ جب جب میرے شوہر شہر سے باہر جاتے، میں جان بوجھ کر کام کے بہانے احمد کو گھر بلاتی، کیونکہ وہ بہت ہنسی مذاق والا شخص تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں اس طریقے سے اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ میرے شوہر، جس نے صرف ضرورت کے تحت سامان منگوانے کی اجازت دی، میں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اسے گھر کے اندر داخل کر لیتی۔ میرے شوہر تو بے حیائی کر کے میری بے پردگی احمد کے سامنے کرتے ہی تھے، لیکن میں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں اسے گھر بلاتی اور اس کے ساتھ خوب باتیں کرتی، حتیٰ کہ میں اب اس کے سامنے اپنا سر بھی نہیں ڈھانپتی تھی۔ ہم مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو گلے لگانے لگ گئے تھے۔ مجھے اس کا میری تعریف کرنا بہت پسند ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ احمد سے اتنا جڑ گئی کہ مجھے اپنے شوہر سے بیزاری ہونے لگ گئی۔ جب احمد ان کے سامنے ہمارے گھر آتا تو میری مسکراہٹ دگنا ہو جاتی۔ میرے شوہر یہ چیزیں نوٹ کر رہے تھے، لیکن انہیں اپنے دوست پر مجھ سے زیادہ بھروسہ تھا۔ ایک دن میں برتن دھو رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ میں نے کہا، احمد آرام سے، مجھے برتن دھونے دو۔ پیچھے پلٹی تو وہ میرے شوہر تھے۔ انہیں پہلے شک تھا، مگر میری اس بات پر انہیں مزید سوچ میں ڈال دیا۔ وہ کہتے کہ احمد تم سے کیا ایسا بھی مذاق کرتا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ نہیں نہیں، وہ ہم لوڈو کھیلتے ہیں نا، تو نام اسی لیے زبان پر چڑھ گیا۔ ان کو اس قدر شک ہوا کہ انہوں نے احمد کو گھر بلانا ہی چھوڑ دیا۔ ایک دن میں بہت کمال کی تیار ہوئی اور آ کر شوہر سے کہا کہ احمد کو بلائیں، ہم باہر اکٹھے گھومنے چلتے ہیں۔ میری شوہر کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور کہتے کہ میں نے احمد سے دوستی ختم کر دی ہے، آئندہ تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔
مجھے اس رات بہت غصہ آیا، کیونکہ میں احمد کے لیے بہت اچھا تیار ہوئی۔ اسی رات میں نے احمد کو ویڈیو کال کی اور اسے اپنا حسن، جو حقیقت میں شوہر کی امانت تھی، اسے دکھایا، اور ہم نے ساری رات باتیں کی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے احمد سے محبت ہو چکی تھی، اور یہ کھلے عام اپنے شوہر کے ساتھ شرک اور بغاوت کا اعلان تھا۔ میں اور احمد اگلے دن تنہا پارک میں ملے، اور میں نے احمد کو سب سچ بتا دیا کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ احمد ایک دھوکے باز اور شریر انسان تھا، جس نے اپنے دوست کی ذرا عزت نہ رکھی۔ میں تو بغاوت کر ہی رہی تھی، مگر میرے شوہر کو احمد پر بہت بھروسہ تھا۔ احمد نے کہا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ میں احمد کے پیار میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ اسے چھوڑنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ میں اپنے شوہر سے جان بوجھ کر لڑتی جھگڑتی تاکہ کسی طریقے سے مجھے وہ طلاق دے دے۔ ایک دن تو میں نے اس سے اتنی بحث کی کہ میں نے لڑائی میں اس سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ اس نے بھی مجھے تنگ آ کر غصے کی حالت میں مجھے طلاق دے دی۔ میں اس دن اتنا خوش تھی کہ حالانکہ مجھ بد نصیب نے اپنا گھر خود خراب کر دیا۔ میرے شوہر طلاق دینے کے 1 گھنٹے بعد رونے لگ گئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اور میں ان کا روتا چہرہ دیکھ کر اپنے ناجائز عشق میں ڈوبی وہاں سے چلی گئی اور سیدھا احمد کی بتائی جگہ پر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ آج مجھے میری محبت مل جائے گی۔ میں وہاں پہنچی اور احمد کو کھڑے دیکھا، سیدھا احمد کو جا کر گلے لگا لیا۔ احمد نے مجھے فوراً خود سے دور کیا اور زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ میری ہنسی اس دفعہ تھوڑی پریشانی والی ہنسی بنی، اور میں پھر احمد کے قریب گئی اور اسے گلے لگانے کی ایک اور بار کوشش کی۔ اس بار تو اس نے مجھے پیچھے کیا اور زوردار منہ پر تماچا مارا، جس کی میں حقدار تھی۔ احمد نے پھر 2 بندوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ مجھے میرے پیسے دو، میں نے ابھی اور سے بہت گھر خراب کرنے ہیں۔ احمد نے مجھے ان درندوں کو بیچ ڈالا۔ وہ درندے مجھے نوچ کر کھا گئے اور میں اسی کی حقدار تھی۔ میں جس نے اپنے شوہر سے شرک کا مزہ چکھ لیا، اور میرے شوہر نے اپنی بیوی کی بے پردگی کا مزہ چکھ لیا۔ میرے شوہر کو میرا اور احمد کا پردہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا فائدہ۔ بہت سے گھر اسی بے پردگی کے باعث خراب ہو رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے دوست کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں، لیکن اپنی بیوی کی بے پردگی ان پر عیاں نہ کریں،
ورنہ جو آپ کو واقعہ سنایا یہ حقیقت ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔